رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل قدر علماء کرام و شعراء اعظام و سامعین مکرم و امت کی غیور ماں بہنوں اور بیٹیوں، آج کا یہ جو جلسہ ہے جو آپ حضرات نے منعقد کیا ہے، گانجن کی عوام نے جو آپ حضرات کو مدعو کیا ہے، اس جلسے کا عنوان دو ہے. ایک جلسہ اصلاح معاشرہ اور دوسرا عنوان تکمیل مسجد. تکمیل مسجد اور اصلاح معاشرہ. وقت کی قلت دامنگیر ہے، ان دونوں موضوعات پر بات مکمل شاید کہ نہیں ہو پائے گی، بلکہ شاید کا یقینی طور پر ایک موضوع پر ہی بات نہیں ہو پائے گی، اللہ یہ کہ میں دو موضوع چھیڑنے کی کوشش کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث پڑھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من بنا مسجدا للہ، اللہ کے لیے جو روئے زمین پر مسجد کو بناتا ہے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. یہ دیکھو کتنا آسان سودا ہے، کتنا آسان سودا ہے. اب لوگ کہیں گے اتنی بڑی مسجد بنانے کی ہمارے پاس اوقات کہاں، ہماری حیثیت کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم میں سے کسی نے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دی، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا. ان موضوعات کی طرف آؤں گا. سامعین کرام، معزز علماء کرام، خطبے کے بعد ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے مکمل: انما یعمر مساجد اللہ. یقین جان لو، یقین جان لو، غور کریں، جتنے ہیں اتنے ہی غور کر لیں، کافی ہے. یقین جان لو، انما یعمر مساجد اللہ، یقین جان لو کہ اللہ وہی لوگ بناتے ہیں. کون؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. جسے اللہ پر ایمان نہ ہو، قیامت پر ایمان نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو، قرآن کی صداقت پر ایمان نہ ہو، اسے وہ مسجد نہیں بنائے گا، وہ مسجد نہیں بنائے گا. مسجد وہی بناتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر. اب ذرا غور کریں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہیں اور مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کو پہنچتے ہیں. مدینہ میں جب جاتے ہیں ایک مکان ہے، لوگ صحابہ بے چین ہیں، صحابہ پریشان ہیں کہ میرے دروازے پر اونٹنی رک جائے، اونٹنی میرے دروازے پر رک جائے، آقا میرے گھر کو زینت بخشے، آقا میرے مہمان ہو جائے، میں ان کا میزبان ہو جاؤں. حقیقت تو یہ ہے کہ آقا میرے میزبان ہو جائے، میں ان کا مہمان ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اے صحابہ چھوڑ دو، اے انصار چھوڑ دو، اے لوگوں چھوڑ دو، میرے اونٹنی کے راستے کو نہ روکو، میرے اونٹنی کے نکیر کو نہ پکڑو، جانے دو یہ جہاں جاتی ہے. من جانب اللہ، جہاں اسے القا ہوگا، اللہ کا جہاں حکم ہوگا وہیں یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی. وہ اونٹنی جا کے کہاں رکی ہے؟ وہ اونٹنی جا کے کہاں رکی ہے؟ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی جا کر کے بیٹھتی ہے. کہاں بیٹھتی ہے؟
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر، وہاں وہ اونٹنی رک جاتی ہے، آقا علیہ السلام اترتے ہیں، اترنے کے بعد اب مہمان بنتے ہیں کس کے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ چند مہینہ گزرتا ہے، آقا کو خیال آتا ہے کہ ایک مرکز بنانے کی ضرورت ہے، ایک مسکن بنانے کی ضرورت ہے، ایک عبادت گاہ بنانے کی ضرورت ہے، ایک ایسی جگہ بنانے کی ضرورت ہے جہاں رب کی بندگی بھی ہو سکے، معاشرے کی اصلاح بھی ہو سکے۔ یہی ہے نا آج کا پہلو، اصلاح معاشرہ۔ یہی ہے اصلاح معاشرہ کہ ایک مسجد بنائی جائے، اللہ کا گھر بنایا جائے، اللہ کے لیے بندگی کا ایک نمونہ، ایک جگہ بنائی جائے جہاں پر اللہ رب العزت کی بندگی ہو سکے، جہاں دن رات ذکر و اذکار کی محفل ہو، قرآن کی تلاوت کا محفل ہو، قرآن کی تلاوت کا جلسہ ہو، ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں سے لوگ آئے تو پھر علم سے سیراب ہو کر کے جائے، اپنے گنہگار آئے توبہ کر کے گناہوں سے مبرہ ہو کر کے جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سنو، ہمیں اللہ کا گھر بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، کوئی جگہ کی تلاشی کرو، کوئی جگہ دیکھو جو جگہ مناسب ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، گھر کے سامنے ایک میدان ہے، گھر کے سامنے ایک میدان ہے۔ یہاں سے آ رہا ہوں موضوع پر، غور کیجئے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ایک میدان ہے، آقا مشورہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیں، آپ حکم دیں، یہ صاحب اگر پسند کر لیں، یہ سامنے میدان ہے، گھر کے باہر دیکھیے یہ سامنے میدان ہے، آپ کا اگر حکم ہو جائے اس میدان پر، اس زمین پر مسجد بنائی جائے، کیا خیال ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جہاں معلوم کرو کہ یہ زمین کس کی ہے، معلوم کرو کہ یہ زمین کس کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے قبیلہ بنو نجار کے دو یتیم بھائیوں کی ہے۔ ایک بھائی کی عمر مورخین نے بتایا ہے 10 سال، ایک بھائی کی عمر 10 سال اور دوسرے بھائی کی عمر 22 سال، 8 سال۔ ایک بھائی کی عمر، مائیں بہنیں ذرا غور کریں، ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی 12 سال کا بچہ، 18 سال کا بچہ ہو جائے، لیکن دیکھیں یتیم بچے ہیں، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اور یتیم ہونے کے بعد والد کی طرف سے ورثے کے طور پر میراث میں ایک زمین کا ٹکڑا آیا ہے۔ یہ زمین کا ٹکڑا ہے، آقا علیہ السلام نے بلایا، اور بلکہ ان یتیموں کے جو اس وقت کفیل تھے، جو ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس پر مسجد بنا لیں، اے اللہ کے نبی آپ مسجد بنا لیں، نہیں چاہیے اس کی قیمت، آپ مسجد بنا لیں۔ کہا نہیں، یتیموں کو بلایا جائے، یتیموں کو پیش کیا جائے گا۔ وہ یتیم پیش کیے گئے، اور یتیم ایک کا نام سہل ہے، دوسرے کا نام سہیل ہے، دو بھائی آتے ہیں۔ بتاؤ آپ میں کتنے سہیل نام کے ہیں؟ سہیل نام والے ہاتھ اٹھا دیا اگر ہیں۔ اچھا، سہیل کی اماں ہے ادھر، دادی ہے سہیل کی؟ ارے کوئی بچہ پیدا اس کا نام سہیل رکھیے کم سے کم، ہے بھتیجا کا نام ہے، ماشاءاللہ، بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغل میں بچہ شہر میں، ہاں بغل میں، ماشاءاللہ۔ تو صدر البھائی ہیں ہمارے، ایک کا نام سہل ہے اور دوسرے کا نام بولے نا سہیل ہے۔ آقا علیہ السلام تجویز رکھتے ہیں، اے میرے عزیزوں، اے میرے بچوں، اے میرے یتیموں، اے پیاروں، ایک بات بتاؤ، یہ زمین جو ہے یہ تمہاری ملکیت ہے، تم مجھے اجازت دو، بتاؤ اس زمین کی تم قیمت کیا لو گے؟ اس زمین کی قیمت کیا لو گے؟ اب ذرا سا سنیے گا دل بھائی، یہ یتیموں کی شہنشاہی گزارش دیکھو، 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 آپ مسجد جو بنائے تو مزہ آ جائے، آپ مسجد جو بنائے تو مزہ آ جائے۔ یہ وہ جذبہ تھا، وہ 8 سال اور 10 سال کے بچوں کا وہ جذبہ تھا، یا رسول اللہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، اے اللہ کے نبی ہمیں پیسے نہیں چاہیے، یہ زمین یقیناً وراثت میں ہمیں یہ زمین ملی ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا اثاثہ ہے، یہی ہماری دولت ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، یا رسول اللہ باوجود اس کے آپ کو وہ ہے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد ایک جنگ کا واقعہ ہے، ایک جنگ کا معاملہ ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، ایک خاتون آتی ہے، اے ام فلاں، ایک صحابی کی نظر پڑتی ہے، وہ صحابی کہتے ہیں
تیرا بھائی شہید ہو گیا، اے فلاں تیرا بھائی شہید ہو گیا. آگے بڑھتی ہیں، دل پہ پتھر رکھتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، خبر ہوتی ہے اے فلاں تیرا باپ شہید ہو گیا. میری ماں ذرا غور کیجیے، اے فلاں تیرا بھائی شہید ہو گیا، صبر کر لیا. اے فلاں تیرا باپ شہید ہو گیا. آگے بڑھتی ہیں، تھوڑا آگے چلنے کے بعد ایک صحابی اور آتے ہیں، کہتے ہیں اے فلاں تیرا شوہر شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا. آگے بڑھتی ہیں، تھوڑا سا آگے دل پہ پتھر رکھ کے آگے بڑھتی ہیں، ایک اور صحابی کی آمد ہوتی ہے، اے فلاں تیرا باپ تیرا بیٹا شہید، تیرا بیٹا شہید ہو گیا. یعنی کہ پورا کا پورا خاندان شہید ہو گیا. اور اس خاتون کے دل کی آواز دیکھیں، اس خاتون کی فریاد دیکھیں، یہ بتاؤ سب شہید ہو گئے، یہ بتاؤ سرور دو عالم کیسے ہیں، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں، مجھے آقا کی دربار تک لے چلو، آقا کے حضور تک لے چلو. آقا کے حضور تک لے جایا جاتا ہے. وہ خاتون دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد یہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل. آپ کو دیکھ لیا، شوہر کی جدائی ختم ہو گئی، شوہر کا غم ختم ہو گیا، بیٹے کا غم ختم ہو گیا، بھائی کا غم ختم ہو گیا، باپ کا غم ختم ہو گیا. کل مصیبت بعدک جلل. آپ کو دیکھ لیا، ساری مصیبتیں پیچھے. آپ تو وہ ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جن کو دیکھ لے درد کا مارا بھی اگر دیکھ لے خوشحال ہو جائے. تو ان دونوں بچوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے، ہمارے لیے یہ شان کی بات ہے، آپ اس زمین پر مسجد بنا لیں، نہایت ہمیں خوشی ہوگی، بڑی خوشی ہوگی. یتیم بچے تھے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ نہیں، ان بچوں کو اس زمین کی قیمت ادا کر دی جائے. ان بچوں کو زمین کی قیمت، اس لیے کہ وہ بچے یتیم تھے، اس لیے کہ وہ بچے یتیم تھے. آپ میں سے اگر کوئی یہ جذبہ رکھتا ہو کہ مسجد کے لیے 2-4 کٹھا دینے کا، تو آپ یتیم نہیں ہیں، آپ دے سکتے ہیں، ابھی نہیں تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں. اب یہاں سے ایک نقطے کی بات کہہ رہا ہوں، بڑا علمی گفتگو پر، علمی گفتگو پر. دیکھیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، نام سنا ہے نا آپ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المؤمنین، خلیفہ اول. اور کون ہے ابوبکر صدیق؟ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ بات کی گئی تھی، لیکن یہ حقیر مستفیض کہتا ہے بعد انبیاء تو یہ قصہ مختصر. نبیوں کے بعد اگر سب سے بڑی شان کسی کی تو وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی. نبیوں کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے حضرت ابوبکر صدیق. ایک بار کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ذرا غور کریں میری ماں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور کیا فرماتی ہیں؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. دیکھیں بھائی، یہ بھائی صاحب کے 500 روپیہ امی دی ہیں اور 500 روپیہ دادی دی ہیں. اب لاگو یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب بھی آ جائیں، دادا بھی آ جائیں. کہاں رہ جائیں؟ دادا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. ابا کہاں ہیں؟ ہاں، تو امی کا ادھر سے آ گیا، ابو کا ہے پیچھے رہیں گے، آ جائے. تو بات یہ کر رہا تھا، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹی ہیں، دختر ہیں، حضرت عائشہ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ یہ ابا کی طرف سے، اسلم بھائی کی طرف سے، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات پوچھا، علماء کی موجودگی میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بات کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آسمان میں جتنے تارے ہیں، کیا دنیا میں کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ آسمان میں جتنے تارے ہیں
کیا دنیا میں کسی کی نیکی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم عمر. ہاں کس کا؟ عمر کا. آسمان کو دیکھیں، آسمان میں جتنے تارے، بگ بینگ کی تھیوری تھک چکی ہے اور لاسٹ میں یہ کہا کہ نہیں، اسپیس میں کروڑوں کروڑ گلیکسیز ہیں اور ایک گلیکسیز میں کروڑوں ستارے ہیں. مطلب کہ معلوم نہیں کتنی ہے. کیا کہا؟ حضرت عائشہ کا سوال، یا رسول اللہ آسمانوں میں جتنے تارے ہیں کیا زمین پر کسی کی نیکی ہے؟ آسمانوں کے تارے کے برابر، تاروں کے برابر کیا کسی کی نیکی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم عمر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا این حسنات ابو بکر، این حسنات ابی بکر، ابو بکر کا نیکی، ابو بکر کی نیکی کہاں ہے؟ یہ تو حضرت عمر کی نیکی ہے نا، یہ تو حضرت عمر کی نیکی ہے. کتنی؟ آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں ہیں. ابو بکر کی نیکی کتنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے. ابو بکر کی ایک نیکی، ابو بکر کی ایک نیکی تمام عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے. علماء متأخرین ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، دیر آیت درست آیت، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آنکھ کا پاور درست کرے، چشمے کا پاور گھٹائے. محی الدین بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر تک آپ کو زندگی سے نوازے، صحت و سلامتی کے ساتھ. تو اب یہاں نقطے کی بات، سیرت نگار کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات تھی، حضرت ابو بکر کی ایک نیکی حضرت عمر کی تمام نیکیوں کے برابر، حضرت عمر کی تمام نیکیوں کے برابر. وہ کون سی نیکی تھی؟ تو علماء سیرت نگار یہ کہتے ہیں، سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو ہجرت کی رات میں اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے غار سور کی بلندی کو جو عبور کیا تھا، اور وہ جو رات گزاری تھی آقا نے، اب آقا کے ساتھ حضرت ابو بکر نے، یہ وہ رات کی نیکیاں تھی کہ عمر کی تمام نیکیوں کے برابر تھی. یہ سیرت نگاروں کی باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن مجھے بھی کچھ کہنے دیا جائے. یہاں سے دیکھیے گا جو نقطہ ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی حدیث. وہ حدیث کیا ہے؟ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے لیے جو مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. غور کر رہے ہیں؟ مسجد بنانے والے کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا بھائی؟ جنت میں گھر دے گا. مسجد جو بنایا اللہ جنت میں صبراتو عورت ہیں مرد ہیں. صبراتو بھائی کے طرف سے ماشاءاللہ 500 روپیہ آیا. ان کی زندگی میں بار بار شب برات ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کہ ان کی ایک رات، یہ وہ رات ہے جو عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے. کون سی؟ جو ہجرت کی رات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی. لیکن مجھے بھی کہنے دیا جائے، میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ حدیث کہ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے لیے جو مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ٹھیک، اب اس بات کو رکھیں. ایک دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ذرا غور کریں اس حدیث پر. آقا نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کی دوری جو ہے، معبود علی ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی آیا کہ معبود علی، اللہ تعالیٰ ان کو عابد بنا کر کے رکھے. تو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. بڑی نقطے کی بات کہہ رہا ہوں، بڑی نقطے کی بات ہے. کیا فرمایا آقا نے کہ میرا گھر، آقا کا گھر کہاں تھا؟ وہی حجرے عائشہ. تو میں بات یہ کر رہا تھا، ذرا غور کیجئے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں دل بھائی، بڑی نقطے کی بات کی طرف جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری
میرا گھر اور میرے ممبر کے بیچ کا جو ایریا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ حج کرنے گئے ہیں آپ میں سے کوئی؟ حج کرنے گئے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ حاجی صاحب، ارے ہکاری آپ سے پروانہ تھا، بھاگ رہے ہیں 2 منٹ۔ حج کرنے گئے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت تمام کو حاجی بنا دے، تمام کو حاجی بنا دے اور حج مبرور عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ صدر بھائی کے والد صاحب ہیں حافظ عبدالصمد، میرے بڑے بھائی، اچھا ماں باپ کے نام سے 1000 ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت حافظ عبدالصمد صاحب کو بھی ماں اہل و عیال کے، ماں والدین کے، ماں بھائی بہنوں کے بار بار حج مبرور عطا فرمائے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ ذرا غور کریں۔ اب نقطہ یہاں پر ہے کہ جب حج کرنے کو جائیں گے آپ دیکھیں گے ممبر کے سامنے کا کچھ ایریا ہے، حاجی صاحب ممبر کے سامنے کا کچھ ایریا ہے کہ جو وہ جہاں پر ہرے رنگ کی قالین بچھی ہوئی ہے۔ پوری مسجد نبوی میں، پوری مسجد نبوی میں لال رنگ کی قالین نظر آئے گی، لیکن کچھ ایریا ایسا ہے، کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو ہرے رنگ کی قالین بچھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ یہی کہیں گے کہ یہ جنت کی کیاری ہے۔ کیا ہے وہ؟ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام جس خاک پر آرام فرما ہے اس خاک کا مقام عرش اعظم سے بلند ہے، عرش اعظم سے بلند ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ جو وہ بیچ ممبر اور روضہ رسول کی بیچ کی جو دوری ہے اس کو روضۃ ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ ریاض کا مطلب باغیچے کا ہوتا ہے، یعنی جنت کا ایک باغ ہے۔ اب تو یہ کیا ہے؟ جنت کا ایک باغ ہے، جنت کا ایک باغ ہے۔ اب میں پھر وہاں لے کے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے لیے جو مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ کوئی مائی کلار بتائے تو صحیح، کوئی علماء تفسیر اٹھائے تو صحیح، سیر نگار سیرت کی کتاب اٹھائے تو صحیح، احادیث اٹھائے تو صحیح، ذرا یقین تو دلائے کہ مسجد بنانے والوں کے لیے اللہ جنت دے گا۔ جس نے جنت خرید کے وقف کر دیا اللہ اس کو کیا دے گا؟ جس نے جنت کی بات کو خرید کے دے دیا اس کے مقام کا کیا عالم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا اذا مات الانسان، انسان جب مر جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، الا من صلاۃ، یعنی کہ عمل ختم ہو گیا اب ثواب نہیں پہنچے گا، الا من صلاۃ، مگر 3 راستے ایسے ہیں، 3 طریقہ ایسا ہے مرنے والا مر جائے گا ثواب پہنچتا رہے گا۔ نمبر ایک صدقہ جاریہ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ وہ عمل ہے، وہ چیز ہے کہ آپ نے کوئی کام ایسا کر دیا کہ آپ کے جیتے جی، آپ کے انتقال کے بعد اس چیز کا استعمال قیامت تک اگر ہوتا رہے گا، خیر کا کام ہو اگر استعمال قیامت تک ہوگا، مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مرنے والے کو اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ کمیشن کاٹ کے، جی ایس ٹی کاٹ کے نہیں، 100% کرنے والے کو تو 100% ماشاء اللہ آتے رہے۔ یہ جناب جریف صاحب کی طرف سے آیا ہے، اللہ ان کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما دے۔ بھائی آمین کہنے میں کنجوسی نہ کرو، نوٹ دینے میں بھلے کنجوسی کر دو۔ والد صاحب کے نام سے کیا نام آپ کا؟ ماشاءاللہ آپ امام ہیں نا بھائی؟ دیکھو اللہ کے بندو ذرا سا دیکھو، امام صاحب نے اپنے والدین کی طرف سے 500 روپے دیے ہیں اور دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی حشر کے میدان میں ان کی رفاقت نصیب فرمائے۔ پرو خاتون
یہ پرو خاتون کی محترمہ پرو خاتون صاحب کی جانبہ سے 500 روپیہ آیا ہے. اللہ رب العزت ان کی زندگی میں ان کے عمر میں پروگریس عطا فرمائے. میری بڑی بہن اللہ کا مہمان بن چکے، وہی حافظ انصار کا نام اچھے نام سے. اچھا ماشاءاللہ. دیکھیے حافظ انصار صاحب نے اپنی والدہ کے نام سے دیا تھا. صدر البھائی نے جو ان کی بہن لگتی تھی، انہوں نے اپنی مرحومہ بہن کے نام سے 500 روپیہ دیا. اللہ رب العزت ان تمام کی کاوشوں کو، ان کے خیالات کو، ان کے ارادوں کو اللہ خوب جانتا ہے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. ماں کا نام سے مہندی کا، والدہ کے نام سے دیا انہوں نے 500 روپے. اللہ تعالیٰ ان کے والدہ کے حق میں خیر کا فیصلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں ان سب کو ایمان پر قائم رکھے، اسلام پر خاتمہ نصیب عطا فرمائے. مرنے کے بعد جب حشر میں ہمارا حشر ہو، اللہ تعالیٰ صلح کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ حشر عطا فرمائے. ماشاء اللہ. دیکھیں ضمیر الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے ضمیر کو باقی رکھے، قائم و دائم رکھے. اللہ قبول فرمائے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یقین الدین صاحب، مرحوم یقین الدین صاحب کی جانب سے ان کے صاحبزادے نے یہ 1000 روپیہ دیا ہے. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے، اپنی جنت کی ہواؤں سے اللہ رب العزت ان کے والد مرحوم پر جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ذرا سوچے، جو مسجد نبوی بنی، مسجد نبوی کی زمین سب سے پہلے کس نے خریدی؟ کس نے خریدی؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. وہ علاقہ بھی خریدا. کون سا علاقہ؟ جو جنت کا باغیچہ ہے. تو میں یہ سوال ہے کہ جب جنت مسجد بنانے والوں کو اللہ جنت دے گا تو جنت خریدنے والے کو اور جنت خرید کے وقف کر دینے والے کو اللہ کیا دے گا؟ ہے نا مقام. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے. اور وہ ایک مسجد کہ جس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 10,000 نماز سے لے کر 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. کوئی 2 رکعت نماز پڑھے گا تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. 1,00,000 یعنی کہ ایک وقت میں اگر کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے. اب ذرا غور کرو کہ مسجد نبوی کی ایک ایسی زمین ہے کہ جہاں پر جس مسجد میں روزانہ کم سے کم 6 سے 10 لاکھ لوگ نماز پڑھتے ہیں. 6 سے 10 لاکھ کیلکولیٹر اٹھا لو اور اس 6 سے 10 لاکھ کو ایوریج مان لے 8 لاکھ. 8 لاکھ کی 2 رکعت کی نماز کو 50,000 سے ملٹیپل کرو، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. تو یہ اتنا ثواب کہاں ٹرانسفر ہو رہا؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر. تو یہ وہ مقام ہے حضرت ابو بکر کا. انجورا اپنا پتی کا نام سے، ماشاءاللہ. انجورا کا پتی، انجورا صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنے پوتی کے لیے اللہ رب یہ 500 روپیہ دیا ہے. اللہ رب العزت ان کی پوتی کو نیک صالحہ بنائے، متقیہ بنائے، پارسہ بنائے، دین کا خادمہ بنائے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نمونہ بنائے. منت کا لڑکا لڑکی کا نام، منت صاحب عورت ہے نا؟ بچے ان کا. منت کون ہے؟ عورت ہے نا؟ نہیں منت میرا لڑکا ہے. اچھا. جناب منت صاحب نے 1,000 روپے اپنے بچوں کے حق میں دیا ہے، بچوں کے لیے دیا ہے. آپ دعا فرما دیں اللہ رب العزت ان کے بچوں کو نیک بنائے، ان کے بچوں کو داعی بنائے، وقت پڑے تو میدان کا غازی بنائے. آمین تو کہتے جائے. تو میں بات یہ کر رہا تھا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام یوں ہی نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے. اسی لیے ہم ذرا غور کریں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من بنا مسجد للہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجد بناتا ہے۔ اور مسجد کون بناتا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کون ہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تسلیم جناب تسلیم صاحب کی طرف سے 500 روپے آئے ہیں اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے۔ میرے بھائی دیکھیں اس مسجد میں جو کام ہونے ہیں، اس مسجد میں ہم نے گنتی کی ہے 14 کھڑکیاں ہیں، 14 کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے، 14 کوئی اللہ کی بندیاں اپنے آپ کو یہ تہیا کر لے کہ 14 کھڑکیوں کے پینٹنگ کا انتظام میں کروں گا۔ کتنے آئیں گے؟ ایک کھڑکی کی پینٹنگ میں 1500 سے زیادہ نہیں آئے گا، 1500 سے زیادہ نہیں آئے گا۔ تو کتنے ہوئے؟ 14 کھڑکیوں کے کتنے ہوئے؟ 2100 لگ بھگ۔ چلو 2000 میں دیتا ہوں، میں ایک مہمان ہوں، اور جب میں 2000 دے سکتا ہوں تو گانجن والوں تمہارے لیے غیرت کی بات ہے کہ اگر 20,000 سے کم لے کر کے آئے کیا؟ مہمان جب 2000 دے سکتا ہے تو گانجن والوں کے لیے 2 زیرو کم سے کم بڑھا کر کے آنا ہوگا، اور اگر 2 زیرو نہیں تو ہیرو بنو، کم سے کم 1 زیرو بڑھا کر کے لے کر کے آؤ۔ میری طرف سے 2000 کمیٹی کو ہم نے کہہ دیا وہ آپ کاٹ لیجیے گا۔ دیکھیں بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کیش نہیں لائے ہیں، اور 20,000 کا ہم 2 لاکھ دے دیتے۔ زمین صاحب کے پاس وہ ہے، فون پے کا دور ہے، آج دے دے یا کل دے دے یا پرسوں دے دے یا پھر جتنا جلد ہو سکے آپ دے دیں، تاکہ اپنے آپ میں یہ نہ کہیں کہ 2000 پہ ہم 20,000 بھاری نہ ہو سکا۔ مہمان پہ میزبان بھاری ہونا چاہیے۔ احمد مکھیا 2000 مکھیا جی 2000 روپے، احمد مکھیا صاحب کی طرف سے 2000 یہ تو پھر برابر ہوا نا، ایک سے بھلو دو چلے، ہاں آتے رہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اللہ رب العزت چناؤ ہونے والا ہے، اگلے 20 سال تک کے لیے آپ کو ریزرو کر دے، 20 سال کے لیے اللہ تعالیٰ ریزرو کر دے مکھیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت کا باغ کیا ہے؟ کہا مسجدیں۔ آخری چند منٹ آپ کے بعد میں رخصت ہوتا ہوں، وہ قرہ لکھا رہا ہے میرے لیے، فالنامہ میرا نکل چکا ہے، میں انشاءاللہ میں بہت جلد آپ سے الگ ہوتا ہوں۔ ابھی کچھ آ رہا ہے، آنے دیا جائے جی، جلدی۔ مہندی خاتون کی جانب سے 1000 روپیہ آیا ہے، اللہ رب العزت ان کے دینے کو بے حد قبول فرمائے۔ مناج جناب مناج صاحب کی طرف سے 500 روپے اللہ کے گھر کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت جن لوگوں نے بھی یہاں مسجد کے نام پر دیا ہے، اللہ رب العزت ان تمام کو جنت میں تمام کے لیے ایک محل بنا دے، تمام محل بنا دے۔ دیکھیں باتیں بہت کرنی تھی، اخیر میں ایک بات میں کہتا ہوں، حضرت دانا بہلول کا نام سنا ہوگا، بڑا تصوف آدمی، مجذوب آدمی گزرے ہیں حضرت دانا بہلول۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، غور کرنا میری ماں و بہنوں، ہمیشہ ابھی بات آئی تھی، دل بھائی نے کہی تھی کہ یہ عورتیں ہمیشہ بازی مارتی ہیں، یوں ہی نہیں حکومت نے کہا لیڈیز فرسٹ، یوں ہی نہیں کہا کہ لیڈیز فرسٹ، یقیناً یہ بازی مارتی ہیں۔ دانا بہلول ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، اور دانا بہلول بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے جنت خرید لو، جنت خرید لو، جنت خرید لو، جنت خرید لو۔ بادشاہ کی سواری گزری ادھر سے، بادشاہ نے کہا دیکھو دانا بہلول کیا کر رہا، دیکھ صاحب کیا کر رہے ہو؟ دانا جنت بیچ رہا ہوں، جنت خرید لو۔ دانا بہلول کی بات سن کر ہارون رشید نے کہا بورا گیا ہے یہ۔ پیچھے حضرت زبیدہ کا قافلہ تھا، زبیدہ کا جب قافلہ آیا تو کہا کہ یہ بہلول کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ تو کہا کہ حضرت وہ گیا پوچھا معلوم کیا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو کیا کہا؟ جنت خرید رہا، جنت بیچ رہا ہوں۔ تو زبیدہ نے پوچھا کہ پوچھو کہ کتنے کا ہے، پوچھو کہ جنت کتنے کی ہے، ایک جنت کی قیمت کیا ہے؟ دانا بہلول نے جو رقم بتایا، زبیدہ خاتون نے وہ رقم دے دیا، دانا بہلول نے یوں لے کر کے سمندر میں ڈال دیا، دریا کے کنارے بیٹھے تھے دریا میں ڈال دیا۔ جو لے کر کے آنے والے تھے صحیح میں بادشاہ نے صحیح کہا تھا کہ بورا آ گیا، اے دیکھو پیسہ لے کر کے ڈال دیا دریا میں۔
بادشاہ اپنے محل کو، رات ہوتی ہے، سب اپنے خوابگاہ میں، بادشاہ بھی سویا ہے، خواب دیکھتا ہے۔ ہارون رشید وقت کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، نیک بادشاہ ہے، رعیت کا خیال کرنے والا ہے، غربا یتیم و مساکین پر خرچ کرنے والا ہے۔ رات ہوتی ہے، سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، ایک بڑا خوبصورت محل ہے، اتنا خوبصورت محل ہے۔ تو یہ خواب دیکھتا ہے، ایک ایسا محل دیکھتا ہے جو بادشاہ ہے، مگر اس محل کا، وہ اسی محل کا کبھی تصور نہیں کیا ہے، کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایسا محل بھی دیکھوں گا۔ اور اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا باب الزبیدہ، یہ زبیدہ کا دروازہ ہے۔ بیوی کا نام کیا تھا؟ زبیدہ۔ دروازے پر کیا لکھا تھا؟ باب الزبیدہ، یہ زبیدہ کا دروازہ ہے۔ ہارون رشید بیچارے موش پہ تاؤ دیے کہ یہ تو میری بیوی کا ہے، یہ تو میری وائف کا ہے، یہ تو میری لائف پارٹنر کا ہے، آؤ یہاں بھی پارٹنر شپنگ کرتے ہیں۔ دروازے پہ جاتے ہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں، دروگا روک دیتا ہے، کہاں چلے ادھر؟ ارے کہاں چلے کا کیا مطلب؟ یہ میری بیوی کا محل ہے، یہ میری بیوی کا محل ہے، اور بیوی کے محل میں مجھے جانے سے تم کون روکتے ہو؟ تو اس دروازے پر روکنے والے نے کہا کہ میاں ہارون رشید، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رشتوں کی کوئی قدر نہیں کی جاتی، رشتوں کی کوئی قدر، وہ رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور رشتوں کی کوئی اہمیت یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن ایسا ہوگا ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے، باپ اولاد سے، بیویاں اپنے شوہروں سے، شوہر اپنے بیوی سے بھاگتا پھرے گا۔ تو زبیدہ کے محل پر روک دیا گیا۔ ہارون رشید کو اسی اسنا میں آنکھ بیدار ہو گئی، نیند کھل گئی، اب اس کے ہوش ٹھکانے لگے، ارے بہت بڑا بھاری مسٹیک ہو گیا، بونڈر مسٹیک ہو گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ دانا بہلول کو ڈھونڈو، کہاں ہے؟ دانا بہلول کو ڈھونڈو، کہاں ہے؟ ڈھونڈا گیا۔ بہلول سے کہو کہ پیسہ ڈبل لے لے، ایک جنت میرے نام کی بھی رجسٹری کر دے۔ دانا بہلول کو ڈھونڈا گیا۔ مسیمہ خاتون گانجن سے خاتون نے 500 روپیہ بھیجا ہے، اللہ رب العزت ان کے دینے کو قبول فرمائے، اور جن حضرات نے اب تک دیا ہے ان تمام کے گھروں پر خیر و برکت کی بارش اللہ اتارے، اللہ آفات سے ان کے گھروں کو، ان کے بچوں کو باقی رکھے، آفات سے حفاظت فرمائے۔ تو حضرت دانا بہلول نے یہ بات کہی کہ جاؤ اور جا کر کے ہارون رشید سے کہہ دینا کہ کل جنت بیچ رہے تھے تو بڑا مہنگا لگ رہا تھا، یہ سودا دیکھ کر نہیں ہوتا، یہ سودا دیکھ کر نہیں ہوتا، دیکھ کر کے یقین کرنا۔ دانا بہلول کی باتوں پر بغیر دیکھے جب یقین کیا جائے گا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بدرجہ ادب بغیر دیکھے یقین کیا جائے گا۔ اس لیے آقا نے فرما دیا کہ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کا مسجد بنائے گا، اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ قیامت کی صبح تک اس بات میں رتی بھر کہیں بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آگے کی آیت میں پوری کر دوں، کون بناتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ کون ہے؟ نماز پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے ہیں۔ ہم نے معلوم کیا، میں 9 بجے سے آیا ہوں یہاں، معلوم کیا کتنے آبادی ہے، 300 ساڑھے 300، اور نمازی کئے گو ہے تو 35 گو، 35 کو غنیمت سے میں ہار بڑھا کے بتا رہا ہوں۔ بتاؤ کیا کرو گے مسجد بنا کر کے؟ اسی لیے ضرورت ہے کہ مسجد ہم بنائیں، مسجد کا پیٹ ہی بھرے۔ میں باؤ بہنوں سے آپ سے کہتا ہوں، اپنے شوہر کو آپ بالکل جبرن آپ کہیں کہ جائیے نماز پڑھ کے آئیے گا تب کھانا ملے گا۔ اپنے بچوں کو آپ کہیں کہ بیٹا نماز نہیں پڑھے گا آج کھانا نہیں ملے گا۔ ماں کو راضی کر کے کیا کرے گا جب رب کو ناراض کر دیا؟ اپنے شوہروں کو ہم کہیں کہ آج رات میں میرے کمرے میں نہ آئیے گا، بغیر نماز پڑھے اگر آئیے گا۔ اپنے شوہروں کو ہم نماز کے عادی
عادی بنائیں، اپنے بچوں کو نماز کے عادی بنائیں، اپنے والد کو نماز کے عادی بنائیں، اپنے گھر کے تمام ایک افراد کو نماز کا عادی بنائیں۔